کے اندر اگر کوئی دین بیان کرنے والا، اگر کوئی دین بتانے والا، اگر کوئی خطیب اس طرح کے ساتھ بزدلانہ طریقے کے ساتھ دین بیان کرتا ہے، جس طریقے کے ساتھ بندے راضی ہو جائیں، لوگ زیادہ تنقید نہ کریں، لوگ خطیب کے اوپر خوش رہیں، مرضی کا دین بیان کرتا ہے، تو اسے میرے نبی کا منبر چھوڑ دینا چاہیے۔ دین بزدل نہیں ہے، دین جرت مانگتا ہے، دین اقامت مانگتا ہے، دین استقامت مانگتا ہے۔ اگر تمہارے اندر قرآن و حدیث کے مطابق جرت نہیں بیان کرنے کی، نبی کے دین کا نقصان نہ کرو، چھوڑو حضور کا منبر۔ روٹی روزی اللہ نے بڑے طریقوں کے اندر رکھی ہے، دین کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، دین کو دین کا ذریعہ بناؤ۔ اور سننے والے سامعین جو ہیں یہ بھی اپنے دلوں کے اندر دین کو اہمیت دیں، یہ نہ سمجھیں بات سخت ہے، بات کڑوی ہے، لہجہ اور ہے۔ دیکھیں طریقہ میرے نبی کا ہے، بات حضور کے دین کی ہے اور بات قرآن و سنت کی ہے۔ دین کے اندر اہمیت صرف قرآن اور حدیث کی ہے۔ جو مرضی جس طرح مرضی جیسا مرضی جملہ بیان کر دے، جملہ صرف لطف لینے کے لیے ہوگا، مزہ لینے کے لیے ہوگا، بات اچھی ہوگی لیکن اس کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر بات تمہیں اچھی نہ لگے، بات شریعت کے مطابق ہے، بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اسی بات کی اہمیت ہے۔ صحابہ نے ایک ایک جملے کے اوپر اپنی جانیں کٹوا دی ہیں۔ سلف و صالحین کو اگر دیکھا جائے، امام احمد بن حنبل کو صرف ایک بات کے اوپر روزانہ 100 کوڑا لگایا جاتا تھا، لیکن اپنے جملے کو تبدیل نہیں کیا اور وقت کے حاکم کو للکار دیا۔ جیل کی سلاخوں کے اندر بند تھے، پھر ایسا ہوا ایک اور جلات کو بلایا گیا، کہا احمد بن حنبل مانتا نہیں اور عمر بھی 70 سال سے آگے ہے، کہا 100 کوڑا صبح لگایا جائے، 100 شام کو لگایا جائے۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کی سلاخوں کے اندر اللہ کے دین کی خاطر بوڑھی ہڈیوں کے اوپر 100 کوڑا صبح کھایا ہے، 100 کوڑا شام کو کھایا ہے، لیکن نبی کے دین کو نہیں بدلا، ایک جملہ تبدیل نہیں کیا، بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کس لیے؟ صرف دین کی خاطر، صرف اسلام کے لیے۔